بیان نمبر 38 تذکرہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حمد باری تعالی، تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے جس نے علماء کو اعلیٰ اور بلند مراتب پر فائز فرمایا، اور اس نے جب اپنے اسماء و صفات کے اسرار کی سمجھ کے لیے انہیں چن لیا تو مراتب کو ان کے لیے پست کر دیا اور انہیں احوال معرفت کے لیے جھکا دیا۔ ان کی عقلوں کے موتیوں کو تمیز کے دھاگے میں مضبوطی سے پرو دیا، ان کی نشانیاں تمام عالم میں پھیلا دیں، ان کی قلموں سے حکمتوں کے چشمے جاری کر دیے تو ان میں سے ہر کوئی اپنے مذہب یعنی فقہ کے مطابق لکھتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعمت الہی عز و جل اور علم و فہم میں اس گروہ علماء کے بادشاہ ہیں، اور حضرت سیدنا امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گروہ میں فضل و کمال میں فائق ہیں۔ انہوں نے حدیث پاک کی راہ ہموار کی اور اپنے حصے کے احکام مرتب فرمائے، اور حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم کی بہت زیادہ چاہت رکھنے والے ہیں، اور انہوں نے علماء کو علم سے بڑا حصہ پہنچایا، اور حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ علماء کے سردار ہیں، ان پر اعتماد کیا جاتا ہے، پس وہ اپنے پاس کسی غم سے نہیں گھبراتے، اور یہ تمام اہل علم اپنے مالک و مولا عز و جل سے اپنی نیک طلب کے پورا ہونے کی انتہائی خوشگوار، انتہائی خواہش مند اور اس فرمان ذیشان کی عملی تفسیر ہیں جو اللہ عز و جل نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی ہے۔ ترجمہ، اور عرض کرو کہ اے میرے رب مجھے علم زیادہ دے۔ سورۃ طٰہٰ۔ میں اللہ عز و جل کی ایسی حمد بجا لاتا ہوں جس کے ذریعے اخلاص کا کچھ حصہ پانے میں کامیاب ہو جاؤں، اور میں اس کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یعنی اللہ عز و جل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کی گواہی دیتا ہوں، تاکہ اس کے ذریعے اپنے گناہوں کو مٹا لوں، اور گواہی دیتا ہوں کہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کے خاص بندے اور رسول ہیں، جن کی شریعت کے طفیل اللہ عز و جل نے دلوں سے غم دور فرما دیے۔ آپ پر درود و سلام ہو، اور آپ کی آل و اصحاب، ازواج مطہرات اور اولاد امجاد پر رحمت و سلامتی نازل ہو، جن کو اللہ عز و جل نے فضل و شرف کے آسمان پر ستاروں کی مانند طلوع فرمایا۔ تعارف امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ مورخین تاریخ لکھنے والے فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فلسطین کے ایک قصبے میں پیدا ہوئے۔ آپ کی عمر 2 سال تھی کہ والد محترم انتقال فرما گئے۔ والدہ ماجدہ آپ کو مکہ مکرمہ لے آئیں، وہیں آپ نے پرورش پائی اور اہل علم کے اجتماعات میں شرکت فرمائی۔ پس اللہ عز و جل نے آپ پر علم کا وہ دروازہ کھولا جو کسی پر نہ کھلا تھا، یہاں تک کہ جب عمر مبارک 15 برس ہوئی تو مکہ مکرمہ کے مفتی اعظم حضرت سیدنا مسلم بن خالد زنجی رحمۃ اللہ تعالی آپ کو فتویٰ کی ترغیب دینے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام و نسب: آپ کا پورا نام محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافع ہے، اور نسب مبارک عبد مناف سے جا کر نبی پاک صاحب لولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ نے بغداد شریف کا سفر کیا اور 2 سال وہاں قیام فرمایا، پھر مکہ مکرمہ لوٹ آئے اور یہاں چند ماہ قیام فرمایا، پھر مصر تشریف لے گئے اور وہیں انتقال فرمایا۔ آپ رات کو 3 حصوں میں تقسیم فرما لیتے، تہائی علم کے لیے، تہائی نماز کے لیے اور تہائی نیند کے لیے۔ حضرت سیدنا ربیع
رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روزانہ ایک قرآن عظیم ختم کیا کرتے تھے۔ مزید فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ماہ رمضان المبارک کے نوافل میں 60 بار قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاوت۔ حضرت سیدنا حسن کرابیسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے کئی بار حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی معیت میں رات گزاری۔ میں نے دیکھا کہ آپ 1/3 رات نماز پڑھتے اور کبھی 50 آیات سے زیادہ تلاوت نہ کرتے، اگر کبھی زیادہ پڑھتے تو بھی 100 آیات تک پہنچتے۔ جب کسی آیت رحمت کی تلاوت کرتے تو بارگاہ الہی عز و جل میں اپنے لیے اور تمام مومنین کے لیے اطاعت پر قائم رہنے کی دعا کرتے، اور جب آیت عذاب پڑھتے تو اس سے پناہ طلب کرتے اور اللہ عز و جل سے اپنے لیے اور تمام اہل ایمان کے لیے نجات کی دعا کرتے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، 16 سال سے میں نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، کیونکہ یہ بدن کو بھاری کرتا، دل کو سخت کرتا، ذہانت کو ختم کرتا، نیند کو غالب کرتا اور بندے کو عبادت میں سست کرتا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، میں نے ساری زندگی اللہ عز و جل کی نہ سچی قسم کھائی نہ جھوٹی۔ ایک بار آپ سے کوئی مسئلہ پوچھا گیا تو آپ خاموش رہے۔ جب آپ سے جواب نہ دینے کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا، تاکہ میں جان سکوں کہ خاموش رہنے میں بہتری ہے یا جواب دینے میں۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اکتساب فیض۔ حضرت سیدنا امام مزنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت سیدنا محمد بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا امام مالک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، میں آپ سے مطالعہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام مالک نے فرمایا، میرے کاتب حبیب کے پاس چلے جاؤ، وہ اس کی قرأت کرتا ہے۔ آپ نے عرض کی، اللہ عز و جل آپ سے راضی ہو، مجھ سے ایک صفحہ سن لیجئے، اگر میرا پڑھنا اچھا لگے تو میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا، ورنہ چھوڑ دوں گا۔ حضرت سیدنا امام مالک نے ارشاد فرمایا، پڑھیں۔ آپ نے ایک صفحہ پڑھا اور خاموش ہو گیا۔ حضرت سیدنا امام مالک نے فرمایا، مزید پڑھیں۔ آپ ایک صفحہ پڑھ کر پھر خاموش ہو گیا۔ امام مالک نے پھر ارشاد فرمایا، مزید پڑھیں۔ آپ نے پھر پڑھا تو امام مالک کو بہت اچھا لگا۔ پھر آپ نے امام مالک کے ہاں پوری مطالعہ پڑھی، اور جب دوبارہ حاضر خدمت ہوئے تو امام مالک نے ارشاد فرمایا، کوئی ایسا شخص تلاش کرو جو تمہیں پڑھائے۔ تو حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کی، حضور میں چاہتا ہوں کہ آپ خود میرا پڑھنا سماعت فرمائیں، اگر اچھا نہ پڑھ سکوں تو کوئی پڑھانے والا تلاش کر لوں گا۔ امام مالک نے ارشاد فرمایا، اچھا ٹھیک ہے، پڑھیں۔ تو حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے از اول تا آخر پوری مطالعہ شریف زبانی پڑھ ڈالی۔ آپ فرماتے ہیں، اس پر حضرت سیدنا امام مالک نے مجھے دعا دی اور انتہائی خوشی کا اظہار فرمایا۔ حضرت سیدنا ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، ایک بار میں نے محمد بن حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے لدا ہوا پختی اونٹ لیا، جس پر میرے ان سے سنے ہوئے علم کے سوا کچھ نہ تھا۔ حضرت سیدنا محمد بن عبداللہ بن عبدالحکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام شافعی نے ارشاد فرمایا، میں نے بچپن ہی میں علم کی تلاش شروع کر دی تھی، جب کہ میرے پاس کوئی مال نہ ہوتا تھا، چنانچہ میں مکتب جاتا اور تیر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لے کر ان پر احادیث مبارکہ لکھ لیا کرتا تھا۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، لگاتار محنت کر کے یہ لوگ مراد کو پہنچے، سچی طلب کی بدولت ان کو توفیق کی دولت ملی اور عظیم ہمت کی وجہ سے لوگوں کے پیشوا بن گئے۔ اے سننے والے، یاد رکھ،
بلند ہمت انسان کو اہم درجات کے قریب کر دیتی ہیں۔ جو اپنے آپ کو تھکاتا ہے وہی آرام پاتا ہے۔ اے فضول کاموں میں عمر برباد کرنے والے، تو ہلاک ہوا جبکہ باقی لوگ اپنا مقصد پا کر کامیاب ہو گئے۔ اے برے انجام سے اپنی نگاہیں ہٹانے والے، فضائل و مناقب کو ضائع کرنے سے بچ۔ تو نے کھیل کود میں جو عمر گزاری وہ تجھے کافی نہ ہوئی، اور اپنی حالت کی تبدیلی سے بھی تو نے کوئی وعظ و نصیحت حاصل نہ کی، اور تیری ساری عمر نقصان کی کمائی میں گزر گئی، اور تو آخرت میں اس حالت میں آئے گا جو تجھے خوش نہ کرے گی۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جس نے دعویٰ کیا کہ میں نے دنیا اور خالق دنیا کی محبت اپنے دل میں جمع کر لی تو اس نے جھوٹ بولا۔ سخاوت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت سیدنا حمیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا امام شافعی اپنے کسی کام کے سلسلے میں یمن تشریف لے گئے۔ جب واپس مکہ مکرمہ آئے تو آپ کے پاس 10,000 درہم تھے۔ آپ نے مکہ شریف سے باہر ہی خیمہ نصب کر لیا۔ لوگ آپ کے پاس آتے رہے۔ جب آپ خیمے سے باہر نکلے تو سارا مال راہ خدا عز و جل میں تقسیم کر چکے تھے۔ ایک دفعہ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حمام سے باہر نکلے۔ آپ کے پاس بہت سا مال تھا۔ آپ نے سارا مال حمامی کو دے دیا۔ ایک دن آپ سوار تھے کہ کوڑا ہاتھ سے گر گیا۔ ایک شخص نے اٹھا کر پیش کیا تو آپ نے اسے سونے کے 50 دینار عطا فرمائے۔ مذاق کرنے والے درزی کو بھی دعائے خیر۔ منقول ہے کہ ایک بار حضرت سیدنا امام شافعی نے کسی درزی سے قمیص سلوائی۔ وہ آپ کے مقام و مرتبہ سے ناواقف تھا۔ اس نے مذاق کرتے ہوئے دائیں آستین اتنی تنگ کر دی کہ اس میں آپ کا ہاتھ بمشکل داخل ہوتا، اور بائیں اتنی کشادہ کر دی کہ اس میں سر بھی داخل ہو سکتا تھا۔ جب قمیص آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تو آپ نے فرمایا، اللہ عز و جل تجھے جزائے خیر عطا فرمائے۔ تنگ آستین وضو میں اوپر چڑھانے کے لیے بہتر ہے، اور کھلی آستین کتاب رکھنے کے لیے موزوں ہے۔ اسی دوران خلیفہ وقت کا قاصد 10,000 درہم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ درزی کے پاس ہی اس کی آپ سے ملاقات ہو گئی۔ آپ نے قاصد کو فرمایا، اس درزی کو کپڑے کی سلائی دے دو۔ جب درزی نے قاصد سے آپ کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا، یہ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ آپ کے پیچھے ہو لیا اور قدم بوسی کر کے معذرت کی، پھر آپ کی خدمت میں ہی رہنے لگا اور آپ کے حلقہ احباب میں شامل ہو گیا۔ حضرت سیدنا رابح رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب میرا نکاح ہوا تو حضرت سیدنا امام شافعی نے دریافت فرمایا، تو نے کتنا مہر مقرر کیا؟ عرض کی 30 دینار۔ آپ نے پھر پوچھا، اپنی اہلیہ کو کتنی رقم دی؟ میں نے عرض کی 6 دینار۔ تو آپ نے مجھے ایک تھیلی بھجوائی جس میں 24 دینار تھے اور 201 سنہ ہجری مجھے جامع مسجد میں مؤذن لگوا دیا۔ آپ کا ارشاد پاک ہے کہ اپنی جان پر سب سے زیادہ ظلم کرنے والا وہ ہے کہ جب وہ کوئی مرتبہ حاصل کر لے تو اپنے عزیز و اقارب پر ظلم کرے، شناسا واقف کار لوگوں کو نہ پہچانے، شرفاء کو حقیر جانے اور صاحب فضل پر تکبر کرے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف خدا عز و جل۔ ایک دن کسی نے حضرت سیدنا امام شافعی کے سامنے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی۔ ترجمہ: یہ دن ہے کہ وہ بول نہ سکیں گے اور نہ انہیں اجازت ملے کہ عذر کریں۔ سورہ المرسلات۔ تو آپ کا رنگ متغیر ہو گیا، رونگٹے کھڑے ہو گئے اور جسم کے جوڑ کپ کپانے لگے، اور آپ بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔
جب افاقہ ہوا تو عرض کی یا الہی عز و جل، میں جھوٹوں کے ٹھکانے اور غافل لوگوں کے منہ پھیرنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یا اللہ عز و جل، اہل معرفت کے دل تیرے لیے جھک گئے اور مشتاق لوگوں کی گردنیں تیری ہیبت کے سامنے جھک گئیں۔ اے میرے مالک و مولا عز و جل، مجھے اپنے فضل و کرم عطا فرما اور اپنے پردہ بخشش میں چھپا لے اور اپنے لطف و کرم سے میری کوتاہیاں معاف فرما دے۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، دیکھ، جب حضرت سیدنا امام شافعی کا اتنے علم کے باوجود یہ حال ہے تو بے علم ہونے کے باوجود کیسے بے خوف ہے؟ غافل جاہلوں کے لیے بربادی ہے، ان کی عمریں چھین لی جائیں گی، زندگی کے شب و روز ختم ہو جائیں گے اور گناہ لکھ دیے جائیں گے۔ اب وہ نصیحت حاصل کرنے سے بہرے یا اندھے ہیں، جبکہ نصیحتیں تو واضح ہیں۔ جیسا کہ اللہ عز و جل قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: تو ان لوگوں کو کیا ہوا، کوئی بات سمجھتے معلوم ہی نہیں ہوتے۔ سورہ النساء۔ سخت دل والے ذکر کے اجتماعات سے ایسے ہی نکلتے ہیں جیسے داخل ہوئے تھے۔ چنانچہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اور انہیں ایک سا ہے، تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے کے نہیں۔ سورہ یاسین۔ نصیحتیں ان کے دلوں کے گرد گھومتی رہتی ہیں مگر داخل ہونے کا راستہ نہیں پاتی۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی اور ان کی آنکھوں پر کھٹا ٹھوپ ہے۔ سورہ بقرہ۔ اس کے باوجود مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ شراب ایک رات میں سرکہ بن جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اللہ بدلی کرتا ہے رات اور دن کی۔ سورہ نور۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے گھر سے نکلے تو سخت دل تھے، لیکن جب ایمان لائے تو دل صاف ہونے پر نرم پڑ گیا۔ اے اسلامی بھائی، اللہ عز و جل تجھ پر رحم فرمائے۔ اگر تجھے اندھیرے ڈھانپ لیں تو علماء اسلام رحم اللہ السلام کی پیروی کر۔ ایک نوجوان کو نصیحت۔ حضرت سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں، میں حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغداد کے کسی علاقے میں تھا۔ آپ نے ایک نوجوان کو دیکھا جو اچھے طریقے سے وضو نہ کر رہا تھا، تو اسے ارشاد فرمایا، اے لڑکے، اپنا وضو ٹھیک کر، اللہ عز و جل دنیا و آخرت میں تجھ پر احسان فرمائے گا۔ پھر آپ تشریف لے گئے۔ نوجوان نے جلدی سے وضو مکمل کیا اور آپ سے جا ملا۔ وہ آپ کو پہچانتا نہ تھا۔ آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور استفسار فرمایا، کیا کوئی کام ہے؟ عرض کی، جی ہاں، مجھے بھی وہ علم سکھائیں جو اللہ عز و جل نے آپ کو سکھایا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، جان لے، جس نے اللہ عز و جل کی معرفت پا لی وہ نجات پا گیا، جس نے اپنے دین کے معاملے میں خوف کیا وہ تباہی سے بچ گیا، جس نے دنیا میں زہد اختیار کیا تو کل بروز قیامت جب وہ اللہ عز و جل کی طرف سے اس کا ثواب دیکھے گا تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ پھر فرمایا، کیا تجھے کچھ مزید نہ بتاؤں؟ اس نے عرض کی، جی ہاں، ضرور بتائیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، جس میں 3 خوبیاں جمع ہو گئیں اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ نمبر 1، جو نیکی کا حکم دے اور خود بھی اس پر عمل کرے۔ نمبر 2، جو برائی سے منع کرے اور خود بھی اس سے باز رہے۔ اور نمبر 3، جو حدود الہی عز و جل کی حفاظت کرے۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا کچھ اور بھی بتاؤں؟ عرض کی، کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ تو ارشاد فرمایا، دنیا سے بے رغبت اور آخرت کا شوق رکھنے والا ہو جا اور اپنے ہر کام میں اللہ عز و جل سے سچ کا معاملہ کر، نجات پانے والوں کے ساتھ نجات پا جائے گا۔ پھر آپ چل دیے۔
بعد میں اس نوجوان نے آپ کے متعلق پوچھا تو اس سے بتایا گیا یہ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی تھے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ لوگ میرے اس علم سے فائدہ اٹھائیں اور میری طرف اس میں سے کسی شے کو منسوب نہ کریں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے جس سے بھی مناظرہ کیا تو یہی خواہش رہی کہ اسے حق کی توفیق ملے، وہ سیدھے راستے پر رہے، اس کی مدد کی جائے اور اسے اللہ عز و جل کی حفاظت و رعایت حاصل ہو۔ میں نے جس سے بھی کلام کیا تو یہی پسند کیا کہ اس کے سامنے حق ظاہر ہو اور اس کی قطعاً کوئی پرواہ نہ کی کہ اللہ عز و جل عز و جل میری زبان پر حق واضح کرتا ہے یا دوسرے کی زبان پر۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں نے جس پر حق اور دلیل قائم کی اور اس نے میری بات مان لی تو میں نے اس کی تعظیم و توقیر کی اور اس کی محبت میرے دل میں بیٹھ گئی، اور جس نے حق بات میں میرا انکار کیا اور میری دلیل کی بے جا مخالفت کی تو وہ میری نگاہوں سے گر گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں 40 سال سے جو بھی نماز پڑھتا ہوں اس میں حضرت سیدنا امام شافعی کے لیے دعا ضرور کرتا ہوں۔ آپ کے صاحبزادے نے عرض کی اے والد محترم، یہ شافعی کون شخص ہے جس کے لیے آپ دعا کرتے ہیں؟ تو حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اے میرے بیٹے، حضرت سیدنا امام شافعی دنیا کے لیے سورج کی طرح اور لوگوں کے لیے عافیت کا باعث تھے۔ تو اب بتاؤ کیا ان دو صفات میں کوئی ان کا نائب ہے؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایسے ہی صالح و پاک باز علماء کرام رحم اللہ السلام دنیا کے لیے سورج کی طرح اور لوگوں کے لیے عافیت کا باعث ہیں۔ ان کا نائب بھی کوئی نہیں۔ اللہ عز و جل ان کی برکت سے بلائیں دور کرتا اور آسانیاں نازل فرماتا ہے، برکت عام ہوتی ہے اور رحمت بڑھتی ہے۔ سبحان اللہ عز و جل، یہ کیسے عظیم لوگ تھے، دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر کے بارگاہ الہی عز و جل میں حاضر ہو جاتے تھے، جبکہ تم اللہ عز و جل کو چھوڑ کر دنیا کی طرف بھاگتے ہو۔ اسلاف کرام رحم اللہ السلام شیطان کو نامراد کرتے تھے، جبکہ تم سے شیطان مسخری کرتا ہے، تمہارے اور ان کے درمیان کتنی دوری ہے۔ دنیا تم پر حکمرانی کر رہی ہے جبکہ وہ دنیا پر حکمرانی کرتے تھے، پس تم دنیا کے غلام ہو جبکہ وہ اس کی غلامی سے آزاد تھے۔ ان کے پاس سفر آخرت کا زیادہ راہ تھا، اس لیے انہیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑی۔ انہوں نے زمانے کی قدر جانی تو زندگی میں ہوشیار رہے۔ اگر تم سحری کے وقت ان کا دیدار کرو تو انہیں ہدایت کے ستارے پاؤ گے، نہیں بلکہ وہ تو ہدایت کے چاند ہیں جو رات کی تاریکی میں بارگاہ الہی میں کھڑے ہو کر عذر پیش کرتے رہتے ہیں، جبکہ تم نیند اور غفلت کے طوفانی سمندروں میں ڈوبے ہوئے ہو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی دنیا سے بے رغبتی۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دنیا سے کوئی رغبت نہ تھی، لغو اور بیہودہ باتوں سے اجتناب فرماتے تھے۔ چنانچہ ایک روز آپ ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو کسی عالم کی برائی کر رہا تھا۔ آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اپنے کانوں کو غیبت سننے سے پاک رکھو جیسے اپنی زبان کو غیبت کرنے سے بچاتے ہو، اس لیے کہ غیبت سننے والا بھی کرنے والے کا شریک ہوتا ہے۔ بلا شبہ بے وقوف شخص جب اپنے برتن میں گندگی دیکھتا ہے تو اسے تمہارے برتنوں میں انڈیلنا چاہتا ہے۔ اگر بے وقوف کی بات کا سختی سے انکار کر دیا گیا تو انکار کرنے والا اسی طرح خوش بختی سے سرفراز ہو جیسے بے وقوف بدبختی کا مستحق بنتا ہے۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا عبد القاہر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک متقی اور نیک شخص تھے۔
وہ حضرت سیدنا امام شافعی سے تقویٰ کے مسائل دریافت کرتے تو آپ ان کے تقویٰ کی وجہ سے ان کی طرف توجہ فرماتے۔ ایک بار انہوں نے عرض کی، صبر، آزمائش اور طاقت و قدرت میں سے کون سی چیز افضل ہے؟ تو آپ نے جواب دیا، طاقت، کہ یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا درجہ ہے اور آزمائش کے بعد ہی طاقت ملتی ہے۔ جب کسی کی آزمائش ہوتی ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو اسے طاقت دی جاتی ہے۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا، پھر انہیں طاقت عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا فرمایا پھر انہیں قوت عطا فرمائی۔ اسی طرح حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کا امتحان لیا، پھر انہیں بھی طاقت دی، اور حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو بھی آزمائش میں مبتلا فرما کر عظیم بادشاہت عطا فرمائی۔ پس طاقت کا درجہ سب سے بلند ہے۔ حضرت سیدنا عبد المالک بن عبد الحمید میمونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر تھا کہ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر خیر ہوا، تو میں نے دیکھا کہ امام احمد بن حنبل ان کی بہت تعظیم کر رہے تھے۔ پھر ارشاد فرمایا، مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، اللہ عز و جل اس امت میں ہر 100 سال کے سرے پر ایک ایسا شخص بھیجے گا جو اس امت کے لیے اس کے دین کو قائم کرے گا۔ پھر فرمایا، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز پہلی صدی کے مجدد تھے، اور میں امید کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوسری صدی کے مجدد ہیں۔ حضرت سیدنا ہارون بن سعید بن ہیثم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، میں نے حضرت سیدنا امام شافعی جیسا کوئی نہ دیکھا۔ آپ مصر میں ہمارے پاس تشریف لائے تو لوگوں نے کہا، ایک قریشی فقیہ ہمارے پاس آئے ہیں۔ بس ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ ہم نے آپ سے زیادہ خوبصورت چہرے والا اور آپ سے اچھی نماز پڑھنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ ہم انتظار کرتے رہے، جب آپ نے نماز ادا کر لی تو گفتگو کا آغاز فرمایا، ہم نے آپ سے اچھا کلام کرنے والا بھی کوئی نہ دیکھا۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی عام طور پر حقیقت، دنیا سے بے رغبتی اور دلوں کے بھیدوں کے متعلق کلام فرمایا کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے، وہ شخص دنیا سے کیسے بے رغبت ہو سکتا ہے جو آخرت کی معرفت نہیں رکھتا؟ وہ کیسے دنیا سے خلاصی پا سکتا ہے جو خود کو جھوٹی طمع سے خالی نہ کرے؟ وہ کیسے سلامتی پا سکتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ نہ ہوں؟ وہ کیسے حکمت پا سکتا ہے جس کا کلام رضائے الہی عز و جل کے لیے نہ ہو؟ کسی نے آپ سے پوچھا، ریا کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، جب تجھے اپنے عمل میں خود پسندی کا ڈر ہو تو دیکھ تو کس کی رضا کا طالب ہے، کس ثواب کی طرف رغبت رکھتا ہے، کس عذاب سے ڈرتا ہے، کس عافیت کا شکر ادا کرتا ہے اور کس مصیبت کو یاد کرتا ہے۔ جب تو ان میں سے کسی چیز میں غور و فکر کرے گا تو اپنے اعمال کو حقیر پائے گا۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند اشعار۔ حضرت سیدنا امام شافعی کے بہت سے اشعار ہیں جو حکمت و نصیحت پر مشتمل ہیں۔ ہم یہاں پر ان کا ذکر کریں گے جو ہم تک پہنچے اور آپ سے صحیح طور پر ثابت ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام حقائق اور دقیق معانی پر بھی مشتمل ہے، جس میں سے کچھ حضرت سیدنا سوید بن سعید نے نقل فرمائے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی مدینہ منورہ میں نماز فجر کے بعد بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی حاضر خدمت ہوا اور عرض کی، میں گناہوں کے سبب اس بات سے خوفزدہ ہوں کہ اپنے رب عز و جل کے حضور پیشی کے وقت میرے پاس سوائے توحید کے کوئی عمل نہ ہوگا۔
حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، اے بندہ مومن، اگر اللہ عز و جل تجھے معافی سے مایوس کرنے کا ارادہ بھی کر لے تو بھی تیرے گناہ بخشنا اس کے لیے ناممکن نہیں، کیونکہ وہ خود ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ، اور گناہ کون بخشے سوا اللہ کے، سورہ آل عمران۔ اور اگر اللہ عز و جل نے تجھے جہنم کی سزا اور ہمیشہ اس میں ٹھہرنے کا ارادہ فرما لیا ہوتا تو تجھے توحید و معرفت کی توفیق نہ دیتا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند اشعار پڑھے جو یہ ہیں۔ اشعار کا ترجمہ، اگر تو گناہوں میں پگھل کر برف بن چکا ہے اور اب قیامت کے دن کی سزا سے ڈر رہا ہے تو یاد رکھ، حفاظت فرمانے والا خدا عز و جل تجھ پر عفو و کرم فرمائے گا اور تجھے اپنی مزید نعمتیں فراہم کرے گا۔ اے شخص، تو اپنی ماں کے پیٹ کے اندر لوتھڑے اور نوزائیدہ بچے کی طرح تھا تو تب بھی اس نے اپنے لطف و کرم سے تجھے مایوس نہ کیا۔ اگر وہ تجھے ہمیشہ جہنم میں جلانا چاہتا تو تیرے دل میں اپنی وحدت پر ایمان داخل نہ کرتا۔ یہ سن کر وہ آدمی رو پڑا اور عبادت شروع کر دی۔ وہ آپ کے کلام سے بہت مسرور ہوا۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند دعائیں۔ آپ نے کئی اشعار اور دعائیں ارشاد فرمائی ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مروان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علمی حلقہ میں بیٹھتا اور آپ سے سیکھ کر لکھا کرتا۔ ایک صبح میں آپ کے پاس حاضر ہوا تو آپ کو مسجد میں موجود پایا۔ آپ نماز ادا فرما رہے تھے۔ میں بیٹھ گیا حتیٰ کہ آپ نماز سے فارغ ہوئے تو دعائیں فرمائیں۔ ان میں سے کچھ میں نے یاد کر لیں، جن میں سے ایک یہ ہے، یعنی اے اللہ عز و جل، ہم پر احسان فرماتے ہوئے خالص معرفت عطا فرما، ہمیں ان معاملات کی درستگی عطا فرما جو ہمارے اور تیرے درمیان ہیں، اور اپنی ذات پر سچا توکل اور حسن یقین عطا فرما۔ اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے، اپنی خاص رحمت سے ہمیں ہر وہ بھلائی عطا فرما جو دنیا و آخرت کی عافیتوں کے ساتھ ساتھ تیرا قرب بخشے، آمین۔ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب آپ دعا سے فارغ ہوئے تو مسجد سے باہر تشریف لے گئے۔ میں بھی آپ کے پیچھے ہو لیا۔ پھر آپ ٹھہر گئے اور آسمان کو دیکھ کر زیر لب کچھ اشعار پڑھنے لگے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگوٹھی عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا ربیع رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو فرماتے سنا، قیام یمن کے دوران میں نے خواب میں دیکھا گویا کہ میں طواف کی جگہ بیٹھا ہوں۔ اسی دوران شیر خدا حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم تشریف لائے۔ میں جلدی سے آپ کی طرف لپکا، سلام عرض کیا اور مصافحہ کیا۔ آپ نے مجھے سینے سے لگا لیا اور اپنی انگلی سے انگوٹھی نکال کر میری انگلی میں پہنا دی۔ صبح کے وقت جب میں نیند سے بیدار ہوا تو معبر یعنی خواب کی تعبیر بتانے والے سے اپنا خواب بیان کیا تو اس نے مجھے بتایا، اے عبداللہ، آپ کو خوشخبری ہو، آپ کا مسجد حرام میں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا دیدار کرنا عذاب نار سے نجات کی بشارت ہے۔ آپ کا ان سے مصافحہ کرنا یوم حساب میں امان ہے اور رہا ان کا آپ کی انگلی میں انگوٹھی پہنانا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عنقریب ساری دنیا میں آپ کی شہرت ایسی ہوگی جیسی حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دعا۔ یا رب العالمین عز و جل، میں تیری پاکیزگی کے نور و عظمت اور تیرے جلال کی برکت کی پناہ مانگتا ہوں، اور ہر آفت و مصیبت اور شریر جن و انس کے پیش آنے سے سوائے اس کے جو خیر لائے۔ اے اللہ عز و جل، تو ہی میری پناہ گاہ اور جائے قرار ہے، لہٰذا میں تجھ ہی سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ اے وہ ذات جس کے آگے بڑے بڑے جابروں کی گردنیں جھک جاتی ہیں اور بڑے بڑے سرکشوں کی گردنیں خم ہو جاتی ہیں،
یا الہی عز و جل، میں تیرے سامنے رسوا ہونے، عیبوں کا پردہ چاک ہونے، تیری یاد بھول جانے اور تیرے لشکر سے منہ موڑنے سے تیرے جلال و کرم کی پناہ میں آتا ہوں۔ میرے دن رات آرام و سکون اور سفر تیرے حفظ و امان میں ہیں۔ تیری حمد و ثنا میرا اوڑھنا بچھونا ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میں ہر عیب سے تیری پاکی بیان کرتا ہوں اور تیرے وجہ کریم کی تکریم کرتا ہوں۔ اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے، مجھے رسوائی اور اپنے بندوں کے شر سے محفوظ فرما اور بری خفیہ تدبیر سے محفوظ فرما۔ مجھ پر اپنی حفاظت کے خیمے اوڑھا دے اور مجھے اپنی عنایت کی حفاظت میں داخل فرما دے، آمین۔ اے میرے اسلامی بھائی، سلف صالحین، علماء کرام اور مجتہدین عظام رحم اللہ السلام اس دنیا فانی سے تو کوچ کر گئے، لیکن ان کی نشانیاں باقی ہیں۔ ان کے طریقے مٹا دیے گئے مگر ان کی خوبیاں اور اچھی باتیں نہیں مٹائی جا سکیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کا سونا ہماری عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا امام شافعی کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے، کثرت سے آپ کا ذکر خیر کرتے اور آپ کی تعریف کرتے۔ حضرت سیدنا امام احمد کی ایک نیک سیرت بیٹی تھی جو رات شب بیداری میں اور دن روزے میں گزارتی۔ وہ صالحین کے واقعات کو بہت پسند کرتی تھی اور حضرت سیدنا امام شافعی کو دیکھنا چاہتی تھی، کیونکہ ان کے والد محترم امام احمد ان کی بہت زیادہ عظمت و شان بیان کرتے تھے۔ ایک دفعہ اتفاقاً حضرت سیدنا امام شافعی نے حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں رات گزاری۔ آپ کی بیٹی بہت خوش ہوئی، اسے امید تھی کہ آج امام شافعی کے افعال یعنی ان کی عبادت اور کلام کو دیکھنے اور سننے کا خوب موقع ملے گا۔ جب رات ہوئی تو حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز اور یاد الہی عز و جل کے لیے کھڑے ہو گئے، جبکہ حضرت سیدنا امام شافعی چت لیٹے رہے۔ بچی فجر تک آپ کو اسی حالت میں دیکھتی رہی اور صبح اپنے باپ سے عرض کی، میں نے دیکھا کہ آپ حضرت سیدنا امام شافعی کی بہت تعظیم کرتے ہیں، لیکن میں نے تو ان کو آج رات نماز، ذکر یا دیگر اوراد و وظائف میں مشغول نہیں پایا۔ اب یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت سیدنا امام شافعی تشریف لے آئے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل نے آپ سے پوچھا، رات کیسی گزری؟ ارشاد فرمایا، اس سے زیادہ برکت و نفع والی اور اچھی رات میں نے پہلے کبھی نہ دیکھی۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل نے پوچھا، وہ کیسے؟ تو فرمانے لگے، وہ یوں کہ میں نے آج رات پیٹ کے بل لیٹے لیٹے 100 مسائل اخذ کیے جو تمام کے تمام مسلمانوں کے نفع کے لیے ہیں۔ پھر آپ نے رخصت لی اور تشریف لے گئے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صاحبزادی سے فرمایا، یہ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا آج رات کا عمل تھا، وہ سوئے ہوئے اس سے افضل عمل کر رہے تھے جو میں نے کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہوئے کیا۔ اے میرے سلامی بھائی، ان برگزیدہ بندوں کی حرکات و سکنات اللہ عز و جل کے لیے تھیں، ان کے افعال و احوال اسی کے لیے تھے، ان کا ذکر و فکر بھی اللہ عز و جل ہی کے لیے تھا، ان کا قیام اطاعت الہی عز و جل تھا، ان کی نیند صدقہ تھی، ان کا ذکر رب عز و جل کی تسبیح کرنا تھا، ان کا سکوت فکر آخرت تھا، ان کا علم امت کے لیے شفا اور رحمت تھا۔ بلا شبہ اللہ عز و جل نے انہیں بہت کچھ عطا فرمایا، ان کی تعریف و توصیف فرمائی اور انہیں اسلام کا امام اور لوگوں کا پیشوا بنایا۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی معاملات اور ذکر الہی عز و جل میں رات گزارتے، حقائق و اسرار کی سرزمین میں گھومتے اور فکر آخرت کے پاکیزہ باغات میں سیر و سیاحت کرتے۔ جب سحر کی ہلکی ہلکی ہوا کے جھونکے محسوس ہوتے تو آپ بے چین ہو جاتے، رنگ متغیر ہو جاتا اور محبت کی آگ بھڑک اٹھتی اور ایسی حالت طاری ہو جاتی جیسے ارباب احوال یعنی اہل معرفت کے
اہل معرفت کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ آپ سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو ارشاد فرمایا، اگر سحری کے وقت تم پر وہ باتیں ظاہر ہوں جو مجھ پر ہوتی ہیں تو دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ اور آخرت کی تیاری پر کمر بستہ ہو جاؤ۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔